جی ویورز ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے رمضان شریف آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں جی نورین شیخ صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو فار جوائننگ اس. اچھا آپ لوگ نورین شیخ صاحبہ کو شاید کسی اور چینل پہ دیکھ چکے ہوں, کہیں نہ کہیں دیکھ چکے ہوں, یا کبھی آپ نے ان کے ریلیجس لیکچرز جو ہیں وہ اٹینڈ کیے ہوں, سنے ہوں. اور میری ان سے جب کل ملاقات ہوئی تو مجھے بھی لگا کہ بڑی فیملیئر ہے. میں بعد میں یاد کرتی رہی اچھا میں نے ان کو سنا ہے, کہیں دیکھا ہے, کیا ہے. بٹ اینی وے میں ان سے بات کر رہی تھی. میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ریلیجن اسٹڈی کیا ہے, کہ آپ کے پاس کوئی ریلیجس ڈگری ہے, آر یو لائک PhD اور سم تھنگ ان دیٹ, جیسے اکثر ریلیجس اسکالرز ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. جو سب سے اچھی بات مجھے وہ جو لگی وہ یہ تھی کہ بھئی انہوں نے کہا کہ میں نے خود بہت پڑھا ہے قرآن شریف کو اور خود انڈرسٹینڈ کیا ہے, اور آئی تھنک دیٹ از واٹ ٹچز دا کامن مین. ہم لوگ ویورز یہ سیگمنٹ آپ کے لیے کر رہے ہیں, ایک ریلیجس سیگمنٹ کو بھی سمجھنے کے لیے آپ کو بڑی وہ عام فہم بات کرنی ہوتی ہے, اور ایسی بات کرنی ہوتی ہے جو ایک عام انسان کو, جو ایک پریکٹسنگ مسلم ہے, اس کے دل کو, اس کے دماغ کو سمجھ آئے. تو نورین آج ہم بات کرتے ہیں روزہ اور روزے کی اہمیت کے بارے میں. ٹھیک ہے, کہ آپ کیا فیل کرتی ہیں, آپ نے جو پڑھا ہے, جو آپ نے لیکچرز دیے ہیں, جو لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے, what do you have to say about this? عائشہ سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ ہم رمضان کا ذکر بہت کر رہے ہیں. رمضان آیا ہے, آج پہلا رمضان ہے, تو ہم رمضان سے پہلے تیاری کیا کرتے ہیں؟ ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے, بڑی خوشی ہے جی کہ رمضان کا مہینہ آیا, مگر وہ خوشی ہم کیسے ظاہر کر رہے ہیں؟ عورتیں تو ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں جی کہ رمضان میں گرمی ہے, موسم ایسا ہے بہت زیادہ کھڑا نہ ہونا پڑے باورچی خانے میں, تو وہ فریزر میں چیزیں بنا کے رکھ رہی ہیں. پھر ان کو بہت فکر ہے کہ افطاریوں پہ جانا ہے, افطاریوں پہ لوگوں کو بلانا ہے, تو کپڑے بہت درزی نہ تنگ کریں, بازار سے شاپنگ پہلے کر لیں, وارڈروب پوری بنا کے رکھ لی ہے. آدمی اس کام پہ بڑے خوش ہیں کہ آفس جلدی آف ہو جائے گا, اور وہ دوپہر کا ٹائم کیسے گزرے گا. تو وہ موویز اکٹھی کر رہے ہیں, وہ بکس اکٹھی کر رہے ہیں, وہ فرینڈس کے ساتھ پلان بنا رہے ہیں کہ دوپہر کا ٹائم کیسے گزرے گا. اب بڑوں کی دیکھا دیکھی کرکٹ کھیلیں گے, سحری تک کرکٹ کھیلیں گے, پتہ نہیں سحری کے بعد واک پہ جائیں گے, اس قسم کی باتیں, تاکہ سارا دن سو جائیں اور پورا دن روزہ نہ لگے. بچے بھی وہ ان کی دیکھا دیکھی ویڈیو گیمز اکٹھی کر رہے ہیں, بکس اکٹھی کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو میں میرے بیٹے نے کل مجھے کہا, میرے بیٹے نے کہا کہ ماما 17 گھنٹے کا روزہ ہوگا, کتنے گھنٹے کا روزہ ہوگا. میں نے دل میں سوچا کہ یہ جب ہم لوگ اسکول میں تھے, ایگزیکٹلی دیٹ اسٹیج جس پہ میرا بیٹا ہے, سو ہم لوگ بھی اس وقت اسکول میں روزے رکھ رہے تھے, اور یہ گرمی تھی, بلکہ جون جولائی کا شاید مہینہ تھا, اور اس وقت واقعی روزہ بہت لمبا لگتا تھا. لیکن اب انسان اگر روزے کی روح کو, مقصد کو سمجھ آئے تو ہمیں شاید یہ ٹائم بھی لگے کہ 17 منٹ میں گزر گیا. اصل میں عائشہ بات یہ ہے کہ دیکھو ہم رمضان کو ہم نے بالکل ہی 11 مہینوں سے الگ ایک 12واں مہینہ بنا لیے, اور ہم ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ سال کا حصہ ہی نہیں ہے. رمضان کے لیے ہماری شخصیت بھی الگ ہے, ہمارا کچھ الگ ہے. تو میں بات وہیں سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھو ہم رمضان کی کیا تیاری کر رہے ہیں, یہ تیاریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم سوچتے ہیں جی کہ اب رمضان میں ٹھیک ہے رمضان آ گیا, رمضان میں نمازیں پڑھیں گے, رمضان میں یہ کریں گے, رمضان میں وہ کریں گے. تو بیسیکلی جو تیاری کا کانسیپٹ ہے نا, میں وہ سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ رمضان کی تیاری کیا چیز ہے. رمضان کی تیاری بیسیکلی یہ چیز ہے, جہاں میں نے کچھ ٹاک دیا, کچھ اپنے فرینڈ سے بات کیا, میں نے لکھا بھی ہے اس پہ, کہ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ آپ یو میک اے پلان فار یور سیلف. یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا, یہ آپ کے لیے ہوگا. کہ آپ نے دیکھنا, آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے مجھے کیوں دیا, اور رمضان کے مہینے میں نے کرنا کیا ہے. رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے, بہت مبارک مہینہ, مگر یہ مبارک مہینہ آخر ہے کیا, یہ میرے لیے لے کے کیا ہے. اگر آپ اس کی روح کو, جیسے آپ نے کہا کہ اس کی روح کو نہیں سمجھیں گے, تو یہ وہ ویسے ہی گزر جائے گا, افطاریوں میں گزر جائے گا, کچھ سحریاں بنانے میں گزر جائے گا, کچھ اپنے کپڑے دکھانے میں گزر جائے گا, اور کچھ فارغ وقت ادھر ادھر ٹی وی دیکھنے میں اور ریڈیو سننے میں, کہ وقت کو گزارنا ہے. رمضان سب سے زیادہ 17 گھنٹے اور 16 گھنٹے اور 12 گھنٹے اس لیے ہمیں لگتے ہیں کہ ہم نے اس کو فراغت کا مہینہ بھی بنا لیا. اسکول جلدی آف ہو جاتے ہیں, آفیسز جلدی آف ہو جاتے ہیں, ہم کام ہلکا کر دیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کرنا بھوک لگ جائے گی, یہ بھی نہیں کرنا پیاس لگ جائے گی, نیند پوری کرنی ہے. رمضان فراغت کا مہینہ نہیں ہے. رمضان کے مہینے کو تو آپ نے اویل کرنا ہے. تو اگر رمضان میں نیند کو بھول جائیں, نیند بھول جائیں, بیکاز نیند تو سارا سال ویسے ہی پوری کرنی ہے. اور ہم نے جو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ 6 گھنٹے سونے ہیں, 8 گھنٹے سونے ہیں, وہ اتنا مائنڈ میں بن گیا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے بغیر نیند پوری نہیں ہو سکتی. اب یہ ہر شخص پہ الگ سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا ریسٹ ریکوائرڈ ہے. بیکاز نیند از جسٹ نتھنگ کہ آپ ریسٹ کر لیں اور آپ کی مشینری دوبارہ سے تیار ہو جائے کام کرنے کے لیے. جسٹ فار ریجوینیشن. بالکل, اس کے علاوہ تو اور نیند کچھ بھی نہیں ہے. تو رمضان سے پہلے کی تیاری, اب تو چونکہ پہلا رمضان آ گیا, آج ہم لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں, ورنہ پہلے میں یہ کہتی جی کہ آپ نے ایک پلانر بنانا ہے, اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ رمضان میں نے کرنا کیا ہے.
رمضان جو ہے اپنی مینڈنگ کا ٹائم ہے. رمضان میں ہم جو چیزیں، اور رمضان میں ہم نے یہ بہت اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ جو کچھ میں رمضان میں کروں گا وہ میں نے رمضان کے ساتھ ہی ختم نہیں کر دینا، وہ میں نے ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر یہ پریپریشن کا ٹائم ہے رمضان کو، اگر ہم کہیں کہ یہ ایک ورک شاپ ہے جو مسلمانوں کو ملی ہے کہ تم نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اپنی باقی کی زندگی میں. اگر اس کو رمضان کے ساتھ ہی چاند رات کے ساتھ اس کو اب خیر آباد کہہ دیں گے تو اس ورک شاپ کا تو فائدہ کچھ نہ ہوا. مطلب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بھائی انٹروسپیکشن کریں، ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے، کیا ایک محرومی کیا ہے. رمضان کچھ اپنے آپ کو کلینس کریں اور آپ یہ سوچیں that this is when you're going to change for life. رمضان is for yourself not for others. ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان میں نے لوگوں کو جا کے بات بتانی ہے، میں نے لوگوں کی بات جا کے سن لی ہے. رمضان میں آپ نے یہ کچھ نہیں کرنا، رمضان میں آپ نے اپنے ساتھ بیٹھنا ہے. You need to give time to yourself. ہم اپنے آپ کو ٹائم دینے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ میں نے اچھا پہن لیا، میں نے اچھا کھا لیا، میں نے چہرہ اپنا اچھا بنا لیا، بال اچھے بنا لیے، گھر کو اچھا سنوار لیا. یہ اپنے آپ کو ٹائم دینا نہیں ہے. ٹائم دینے کا مطلب ہے کہ مجھے اندر میری اپنی کیسے ہیلپ ہو. ہاؤ کین آئی بیکم اے گڈ پرسن ناٹ اونلی فار ادرس بٹ فار مائی اون سیلف. میں ایک اچھا انسان، ایک ڈفرینٹ انسان بن کے اپنے آپ سے کیسے مخاطب ہوتا ہوں. اگر ہم یہ پلانر بنائیں گے کہ رمضان میں، اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی رمضان میں اس کو قید کر دیتا ہوں، جنات میں سے جو شیطان ہے میں اس کو قید کر دیتا ہوں، تو رمضان کا یہ آئیڈیا بنانا ہے کہ رمضان میں نے وہ کام کرنے ہیں جو مجھے نارمل لائف میں مشکل لگتے تھے کرنے. بیکاز نارمل لائف میں نے دو شیطانوں سے مقابلہ کرنا ہے. ایک میرا نفس شیطان ہے اور ایک آؤٹ سائڈ شیطان ہے جو مجھے ہر اچھے کام کرنے سے روک دیتا ہے. ٹھہر کے کر لینا، بعد میں کر لینا، ضرورت نہیں ہے، امپورٹنس نہیں ہے، صحت پہ اثر پڑے گا، فرینڈز کیا کہیں گے، فلانا فلانا. اب رمضان میں جب اس نے ایک چیز کو قید کر لیا تو فائٹ کیا رہ گئی؟ کم فائٹ رہ گئی نا، آپ کی صرف اپنے آپ سے فائٹ رہ گئی. تو اس فائٹ میں اگر ہم کھانے پکانے اور تیار ہونے اور کرنے اور امپریس کرنے کے کاموں میں لگے رہیں گے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ کو کم فائٹ کرنا پڑ رہا ہے، جب آپ کا ایک دشمن بالکل ہی اللہ کے حوالے ہو گیا، تو آپ ایسا کام کریں جو نارملی آپ پھر آپ صرف آپ نے اپنے نفس سے لڑنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ نارملی آپ مطلب اپنی کوتاہیاں کا اگر آپ چارٹ بنائیں تو پتہ ہوتا ہے مجھے کیا کیا. میری کانسنٹریشن کم ہے، میں تعلقات میں کم ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتی چیزیں، میں ٹائم مینجمنٹ مجھے نہیں آتی، میں تعلقات کی پرابلم ہے، 100,000 ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں کہ میں چیزوں کو پراپرلی مینیج نہیں کر پاتا. اب یہاں اگر میں مینجمنٹ کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے اپنے ساتھ بیٹھوں گا تو یہاں ایک نہیں آئے گا، ایک شیطان نہیں آئے گا کہنے کے لیے کہ آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں. نہیں، ٹائم مینجمنٹ کی کیا ضرورت ہے، سب اکوموڈیٹ کر ہی لیتے ہیں، ٹائم پہ پہنچ ہی جاتے ہو، ٹائم کا اتنا کیا کرنا ہے، اتنا ٹائم پڑا ہوا ہے کیا کرنا ہے، وہ کہنے کے لیے نہیں ہے نا. اپنے ایک شیطان جب بند ہو گیا تو ایک شیطان کے ساتھ کمپیریٹیولی کام کرنا آسان ہے. تو میرا صرف یہ آج کا بہت سبق ہے جو میں چند دن پہلے ملتی تو ضرور دیتی کہ ایک ایسا پلانر بنانا ہے جس پہ اپنے آپ پہ پورا رمضان کام کرنا ہے. بیکاز یو وانٹ ٹو بی اے ڈفرنٹ اینڈ گڈ پرسن فار یور سیلف. چاند رات کے بعد آپ کو یہ سمجھ آئے، آپ کو آہستہ آہستہ ایک عشرے میں، دوسرے میں، تیسرے میں سمجھ آئے کہ آپ ایک ڈفرنٹ انسان بن گئے ہو. جن چیزوں کو اسپیسیفکلی ہم نے رمضان کے لیے بنا دیا ہے وہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. فرض کریں آج تک آپ کو نہیں سمجھ آئی، ہم کہتے ہیں کہ اچھا اخلاق بھی رمضان میں چاہیے، اچھا ٹیمپرمنٹ بھی رمضان میں چاہیے، ہر چیز رمضان میں چاہیے. اب جن لوگوں کے ساتھ آپ نے مینٹ کرنا ہے یا انٹریکٹ کرنا ہے رمضان میں، آیا وہ حیات ہے نا باقی زندگی میں بھی، باقی 12-11 مہینوں میں بھی آپ کو ملیں گے، تو وہ کہیں گے جی اس کے مزاج کو کیا ہو گیا. آپ نے اگر سارا خرچہ سمیٹ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے رمضان میں لوگوں کو دینا ہے تو باقی 11 مہینے ان کے کیسے پوری ہوں گی. بالکل، جو ایک اسپرٹ آف چیریٹی ہے یا جو زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں وہ سارا سال اگر ہر چیز کی چلتی رہے تو اچھی بات ہے. آپ کے مزاج کی اسپرٹ، آپ کی اخلاق کی اسپرٹ، آپ کے دینے دلانے کی اسپرٹ، آپ کی اپنے ساتھ ہونے کی اسپرٹ، آپ کی دوسروں کے ساتھ ہونے کی اسپرٹ، جی ہر چیز کا وقت صرف رمضان نہیں ہے. اگر ہمیں پہلے یہ بات سمجھ نہیں آئی تو آج کے رمضان میں ہم یہ بات سمجھیں، یہ اپنے اوپر کام کرنے کا وقت ہے. کسی بھی حوالے سے، دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے. آپ کو بہت دفعہ سمجھ آتی ہے کہ میں صحیح ٹائم پہ پہنچ نہیں پاتی، یا میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ میں آرٹیکولیٹ نہیں کر پاتی یا کچھ بھی. سو یو کین گیو ٹائم ٹو یور سیلف کہ میں نے خود کو کمپوز کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹائم ملا ہے اس میں سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ شیطان بند ہے. اور اس شیطان بند ہونے کے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ شیطان بند ہے تو میں پکانے میں لگ جاؤں، میں بنانے میں لگ جاؤں. میں نے وہاں پہ ٹائم دینا ہے. میں نے وہاں پہ ٹائم دینا ہے جو مجھے میرے مرنے تک مجھے ریکوائرڈ ہے، جس کے لیے میں نارملی ٹائم نہیں دے پاتا. اور آج رمضان میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو تھوڑا سا فارغ بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ فراغت کرنی نہیں چاہیے. رمضان کی اصل روح آپ کو تب ملے گی کہ آپ یہ 24 گھنٹے ویسے ہی گزاریں جیسے نارمل انسان گزارے. اور رمضان میں ہم چیزوں کو جو بہت زیادتی کر دیتے ہیں چیزوں کی، ایک لالچ میں آ کے کہ رمضان میں ہم اویل کر لیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چاند رات کے بعد ہم ہر چیز کو بند کر دیتے ہیں. تو دیکھیں نا، بالکل واپس اپنی بیک